بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روٹی لے کر اس پر سورہ کوثر کا دم کر لیں اور یقین کریں کہ دنیا اور دولت دونوں آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ سورہ کوثر اور روٹی کے اس بے حد چھوٹے سے عمل کو ایسے بہن بھائی بھی ضرور کر لیں جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے وظائف اور بہت سے عملیات کر رکھے ہیں، لیکن نہ تو کسی وظیفے اور نہ ہی کسی عمل نے انہیں دولت مند بنایا ہے۔ اور ایسے بہن بھائی بھی اس عمل کو ضرور کر لیں جو نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت جلد یعنی راتوں رات دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آپ روٹی اور سورہ کوثر کے اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں گے، راتوں رات آپ کے پاس اتنی دولت اور اتنا پیسہ آنے لگے گا کہ آپ نے سوچا تک نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی دولت مند بننا چاہتے ہیں اور بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ کوئی بھی عمل اور کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو انتہائی شرمناک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا نے پیسے کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج کل دنیا والے صرف اسی کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس بے تحاشا دولت اور پیسہ ہے۔ اسی طرح سے اچھی تعلیم، اچھے علاج اور اچھی زندگی کا حق بھی صرف اسی شخص کو اور اسی شخص کے خاندان کو ہے جو کہ بے تحاشا دولت کا مالک ہے، جبکہ غریب کے بچے کو اچھی تعلیم اور اچھا علاج تو چھوڑیں، پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا پیارے بہن بھائیوں، بے تحاشا دولت اور پیسے کی خواہش رکھنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت لوگوں کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ وہ دین کی خدمت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رزق، دولت اور پیسے کے حوالے سے ایک بے حد مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ جان لیجئے کہ مجرب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا بار بار تجربہ کیا جا چکا ہو اور ہر بار اس کے نتائج بہترین ہوں۔ تو یہ عمل ہے ایک روٹی پر سورہ کوثر کے دم کا عمل۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل کرنے میں جتنا چھوٹا اور آسان ہے اسی قدر طاقتور بھی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو بہت جلد دولت مند بنا دیتا ہے۔ اگر ایک فقیر بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ دولت مند اور خزانوں کا مالک بن چکا ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے ہی آپ ایک روٹی لے کر اس پر سورہ کوثر کے دم کا یہ عمل کر لیں گے، بس ایک ہی رات گزرنے کی دیر ہے، اگلے دن سے ہی آپ کے گھر رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بے حد ترقی ہونے لگے گی، لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کے لیے دولت اور پیسے کے ایسے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ بھی حیران اور دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے بارے میں اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ روٹی اور سورہ کوثر کے اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کون کون سی باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے لائک والے بٹن کو دبا دیں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، سورہ کوثر اور روٹی کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو بس ایک روٹی ہی چاہیے ہوگی، وہی روٹی جسے ہم روزانہ کھانے میں اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ روٹی کو گندم کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے اور گندم بھی چاولوں کی طرح ہی اناج میں شامل ہوتی ہے، جبکہ دوسری تمام کھانے پینے کی اشیاء مثلا دودھ، انڈے اور گوشت وغیرہ جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اجناس میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج میں یعنی چاول اور گندم میں دوسری اجناس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے آپ کھانے میں بھونا ہوا چھوٹا گوشت کھا لیں یا بادام، میوے، پستے یعنی جو کچھ بھی کھا لیں، لیکن جب تک آپ روٹی نہیں کھا لیتے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اور آپ کی نیت مطمئن نہیں ہوتی۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے گندم کی ایک روٹی لے لینی ہے اور اس روٹی کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ یقیناً آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ روٹی کو کھانے سے پہلے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو اصل میں وہ بھی اسی قسم کے عملیات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایک روٹی لے لینی ہے اور اس کے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں اور اس روٹی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اگر چاہیں تو چھوٹا درود جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، تو یہ درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کوئی سا بھی درود جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن بے حد طاقتور سورت
یعنی سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں ایک بار پھر سے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور روٹی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ روٹی پر یہ عمل کرنے کے بعد یعنی بتایا گیا دم کرنے کے بعد آپ نے اس روٹی کو کھا لینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ روٹی کے چاروں حصوں میں سے ہر ایک حصے کو کھاتے وقت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے۔ مثلا دم کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر پہلا حصہ کھانا شروع کر دیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسرا حصہ، اور اسی طرح سے چاروں حصے بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانے ہیں۔ یعنی روٹی کے چاروں حصوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہیں کھا لینا ہے، اور یہ روٹی کھاتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ روٹی کے ہر لقمے کو کھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اور آپ کی سوچ میں آپ کی حاجت اور خواہش موجود ہو۔ پھر روٹی کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، کیونکہ روٹی کھانے کے بعد کی دعا بھی اللہ کے ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد دعا کر لیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، پھر چاہے وہ رزق دولت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی اور حوالے سے اور کسی دوسرے مقصد سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ کے لیے پورا فرما دے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش رزق اور دولت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے، اور یہ عمل بھی روپے، پیسے اور دولت کے حوالے سے ہی ہے۔ تو آپ یہ روٹی کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق، دولت اور پیسے کے بارے میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے رزق میں اور میری دولت میں اضافہ فرما۔ یا پھر اگر آپ گھر مانگنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑی یا کوئی بنگلہ وغیرہ، تو جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے حضور بے جھجک مانگ لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک بنا دیں گے، اور وہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرما دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہوں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب تک آپ کی حاجت یا خواہش پوری نہیں ہو جاتی اس عمل کو کرتے ہی رہیں، لیکن کم سے کم 3 دن تک اس عمل کو ضرور کریں۔ لیکن تجربے میں یہی آتا ہے کہ اس عمل کو کرتے ہی ہر قسم کی حاجت انسان کی پوری ہو جاتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ وہ سورہ کوثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کی برکت سے تمام پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائے اور ہر ایک کو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو لگاتار حاصل ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔